الله الرحمن الرحيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200، 201، 202 تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض تو وہ ہیں جو یہ مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگ جن کا مقصود صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے، ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین سے یہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ دنیا میں ہر قسم کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما، اور اے اللہ جہنم کے عذاب سے تو ہم کو بچا لے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ان کے کوشش اور ان کے محنت کے بقدر ان کا حصہ ملے گا، واللہ سریع الحساب، اور یقیناً اللہ رب العالمین جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ آیت میں نے پڑھی ہے، اور اسی کے تناظر میں اس سے قبل کے جمعہ میں وقت کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ آج وقت کے بربادی کے اسباب کہ ہمارے اوقات برباد کیسے ہوتے ہیں، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں اگر مقصد نہ ہو، کوئی ہدف نہ ہو، اس کا کوئی گول نہ ہو اس کی زندگی میں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کسی بھی کامیابی کے پیچھے ضروری ہے کہ ایک انسان اپنا مقصود اور اپنا مقصد طے کر لے، متعین کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے دو مقصد متعین کرنے والے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہوتا ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں چاہتے ہیں، دونوں کی بھلائیاں چاہتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعاؤں میں سے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جو دعا مانگا کرتے تھے یہی دعا تھی، کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اس میں رد ہے ان لوگوں کا یا ان لوگوں کے سوچ کا جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے دین یہ دنیا کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ شریعت نے کبھی بھی دنیا سے نہیں روکا ہے، اسی لیے پہلی تعلیم ہے ربنا آتنا فی الآخرۃ حسنہ نہیں کہا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ سب سے پہلے دنیا ہی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ تو دنیا کی بھلائی کے ساتھ ساتھ انسان اپنی آخرت کو اچھا کر لے، یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے، طواف کے درمیان۔ تو پتہ یہ چلا کہ بڑی جامع دعا ہے۔ تو اس میں نہ صرف یہ کہ دعا ہے بلکہ ایک مقصد ہمیں بتلایا گیا ہے۔ آپ دعا بھی کرو اور ساتھ ساتھ میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کرو۔ تو وقت کی بربادی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ سب سے بڑا سبب ہے مقصد متعین نہ ہونا۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، صبح سے شام تک ہماری کیسے گزرے گی؟ اگر ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، تو ہمارے وقت ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔
تو ہم جب اٹھیں اور بیدار ہوں نیند سے تو ہم کو ایک مقصد اپنا متعین کر لینا چاہیے. آج دن بھر کا ہمارا شیڈول کیا ہوگا, آج ہم کیا کیا کریں گے, دنیاوی اعتبار سے کیا کریں گے, اخروی اعتبار سے جو ہے ہمارا مقصد کیا ہوگا. اور اسی لیے سورہ جمعہ میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, کہ جب تم نماز پوری کر لو روئے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو. تو بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے دو مقاصد ہیں, ایک تو دنیا اس کی اچھی ہو جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے, دونوں کی بہتری کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اور اسی لیے اسلام نے جو ہے خاص طور سے رہبانیت کو حرام کیا ہے کہ ایک انسان دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ لے, دنیا سے کٹ جائے, لوگوں سے اپنے تعلقات کو توڑ لے اور اپنی جو انسانی ضروریات ہیں, بنیادی ضروریات ہیں, اس کو ترک کر دے. اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی بھلائی کی بھی سوچیں اور آخرت کی بھلائی کی فکر کریں. ایسا نہ ہو کہ صرف دنیا کے اندر منہمک ہو جائیں, اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو لوگوں سے توڑ لیں, الگ کر لیں, جدا کر لیں اور رہبانیت کی زندگی اختیار کر لیں. یہ بھی مطلوب نہیں ہے شریعت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کا ایک بنیادی مقصد اللہ رب العالمین کی دعوت کو پہنچانا تھا, وہیں ساتھ ساتھ میں اسی دعوت میں یہ بھی شامل تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ بھی بتا کر کے گئے کہ دنیا کی زندگی ہم کو کیسے گزارنی ہے, ایک بہترین ایک اچھا تاجر کیسا بنتا ہے, ایک اچھا کاروباری انسان کیسا ہوتا ہے, ایک اچھا انسان لوگوں کے درمیان ایک سماجی زندگی آپ اگر گزارنا چاہتے ہیں, سوشل ورک آپ کرنا چاہتے ہیں, تو ایک بہترین سوشل ورک اور سماجی کارکن آپ کیسے بن سکتے ہیں, یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم کو. آپ اگر سیاست میں اپنا قدم رکھنا چاہتے ہیں تو ایک بہترین سیاست داں کیسے ہو سکتے ہیں, یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. تو دنیا سے کٹ کر کے اور صرف آخرت کی تعلیم یہ بھی شریعت نے نہیں دی ہوئی ہے. تو ہمارا ایک گول ہونا چاہیے, ایک مقصد ہونا چاہیے کہ صبح سے لے کر کے شام تک ہم کو کیا کیا کرنا ہے. جب تک ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہوگا تب تک ہمارے وقت بیکار ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. تو ایک پلاننگ کے تحت ایک طالب علم ہے, اسٹوڈنٹ ہے, اس کا ایک پلان ہونا چاہیے کہ آج ہم کو صبح سے شام تک کیا کیا کرنا ہے اسکول کے اندر, کالج کے اندر. ایک کاروباری انسان ہے, وہ بھی اپنا ایک پلان طے کرتا ہے کہ آج ہم کو کیا کرنا ہے, کل جو ہو گیا لیکن آج ہم کو کیا کرنا ہے, آج ہم اپنے کاروبار کو, اپنی تجارت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, کیسے ہم نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور کیسے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر سکتے ہیں. تو جس بھی میدان سے کوئی انسان جڑا ہوا ہے, اس میدان سے متعلق, اس کو کامیاب بنانے سے متعلق, اس گول کو حاصل کرنے سے متعلق وہ انسان پلاننگ کرتا ہے. لیکن ایک انسان کی زندگی ایسے ہی گزرے کہ وہ بس کھائے پیے سو جائے, پھر صبح اٹھے, پھر کھائے پیے پھر سو جائے, یہ تو جانور کی سی زندگی ہو گئی. کہ ہماری زندگی میں کوئی مقصد ہی نہ ہو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اللہ نے مقصد متعین کیا ہے, مقصد حیات کو بتایا ہے کہ ہم نے انسانوں جناتوں کو کیوں پیدا کیا ہے, تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. عبادت سے مراد خالی نماز پڑھنا نہیں ہے, خالی روزہ رکھنا نہیں ہے, بلکہ عبادات کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں. اس میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی شامل ہے, یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. لوگوں کے ساتھ ہنس کر کے ملنا, لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, حسن اخلاق, اچھے طور طریقے, اچھے بول, یہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں شامل ہے. کاروبار کرنا, تجارت کرنا, حلال روزی کی تلاش میں پورا وقت اپنا صرف کرنا اور ایک وقت لگانا تاکہ حلال روزی ہمارے گھر میں آ سکے, حلال لقمہ ہم اٹھا سکیں اور حلال لقمہ جو ہے ہم اپنے بال بچوں کے منہ میں ڈال سکیں, یہ کوشش بھی ہماری کیا ہے, اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں, آپ کچھ نصیحت کر رہے ہیں. ایک نوجوان کا گزر ہوتا ہے, تندرست توانا نوجوان, اس کا گزر ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اس کو دیکھ کر کے رش کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ نوجوان ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہو جائے تو کتنا اچھا ہو جائے. اللہ رب العالمین نے صحت و تندرستی دی ہے, طاقت و قوت دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلایا, کہا کہاں جا رہے ہو, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال روزی کی تلاش میں جا رہا ہوں, نکل رہا ہوں. آپ نے کہا جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے. اس کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا اس کا یہ نکلنا, اس کا یہ جانا, یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. تم سمجھتے ہو کہ خالی جہاد میں جانا, جہاد میں شرکت کرنا اور دشمنوں سے لڑنا, اسی کو جو ہے جہاد کہا جاتا ہے, فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے. ایک انسان, ایک بندہ جو اپنے
اپنوں کو کھلانے پلانے کے لیے اور حلال روزی ان کے منہ میں ڈالنے کے لیے حلال لقمے کی تلاش میں جو نکلتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے. تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک انسان صبح سے لے کر کے شام تک جو محنت کرتا ہے، روزی کمائے، حلال روزی وہ تلاش کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، یہ بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں شامل ہے. تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا خالی معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اللہ کی اطاعت میں رہ کر کے زندگی گزارنے والا پیدا کیا گیا ہے. ہمیں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں رہتے ہوئے اس دنیا کی زندگی کو گزارنا ہے. تو عبادت میں اطاعت بھی شامل ہے، اللہ کی عبادت بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کرنا ہے، ویسے اس زندگی کو بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزارنا ہے. تو ایک مقصد ہمارا جب تک متعین نہ ہو، ایک ہدف نہ ہو، ہماری زندگی کا ایک گول نہ ہو، تب تک ہم اپنے ان اوقات کو جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے ان کا ہم بہترین مصرف کوئی دوسرا نہیں پا سکتے ہیں، ان کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہماری ساری مصلحتیں، ہماری ساری بھلائیاں وقت کے صحیح استعمال سے مربوط ہیں. ہم اپنے وقت کو اگر صحیح طور سے استعمال کریں تو ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی. تو ہم اپنا ایک مقصد متعین کریں کہ ہم کو کیا کرنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیے اسلام قبول کیا جب انہوں نے، اور اسلام کی حلاوت، دین کی چاشنی، اس کی مٹھاس جب انہوں نے محسوس کی، وہ نکل گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو احساس اسلام لانے کے بعد میرے اندر پیدا ہوا ہے، میرا یہ مقصد ہے کہ یہ احساس سارے لوگوں کے دل میں پیدا ہو. نکلے وہاں سے اور ان لوگوں کے پاس گئے جن کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات تھے، اور خاص طور سے بڑے صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابہ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت، ان کی کوششوں کی وجہ سے اسلام کو انہوں نے قبول کیا ہوا ہے. تو ایک مقصد طے کیا انہوں نے اور اس مقصد میں کامیاب ہوئے. حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تھے، قبیلے دوس سے ان کا تعلق تھا. آئے اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام سمجھایا، اسلام کی دولت سے اللہ نے سرفراز فرمایا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا مقصد کیا ہونا چاہیے، میرے لیے ایک مقصد دے دیجئے. انہوں نے کہا کہ آپ جائیے اور اپنے قوم میں اسلام کی تبلیغ کیجئے. جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فی الحدیث، یہ حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے اسلام کو انہوں نے قبول کیا ہے. آج اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہم تک پہنچا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پہنچا ہے. یہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں پر ان کے ہاتھ پہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد مدینہ تشریف لے کر کے آئے. تو انسان کی زندگی میں جب ایک گول ہو، ایک مقصد ہو، تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. لیکن ہم خالی صبح اٹھیں، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، ہمارا 24 گھنٹہ کیسے گزرے گا اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پلاننگ ہی نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اوقات برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے زندگی کا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ اگر کسی کو قرآن سیکھنا ہے اس لہجے پر جس پر اللہ نے نازل کیا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ رب العالمین نے انہیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن تو ابھی زید بن ارقم کے گھر میں سنایا جاتا ہے، چھپ چھپ کے سنایا جاتا ہے، میرا یہ مقصود یہ ہے کہ میں پورے مکہ والوں کو قرآن سناؤں. چھپ کر کے کیوں، پورے مکہ والوں تک قرآن پہنچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو آپ یہاں کے ہو نہیں اور کوئی ہے نہیں جو آپ کی مدد کرے اور ہم کو ڈر ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. کہا کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اوپر امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے جو ہے ہماری حفاظت کرے گا. سب سے پہلے وہ صحابی ہیں جنہوں نے جہرن علانیہ طور سے مشرکین کے سامنے قرآن پڑھا. دیکھا ایک بڑی مجلس لگی ہوئی مشرکین کی، گئے اور کھڑے ہو گئے اور سورہ رحمان شروع کر دیا.
کچھ دیر بیتا، سنتے رہے، جب برداشت نہیں ہوا تو سارے کے سارے مل کر کے مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا بے ہوش ہو گئے. اٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ لے کر کے ان کو آئے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ تم نے وہ چیز سنا دی جو ان کو سب سے زیادہ ناپسند تھا. کہا اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں تو کل پھر شروع کرتے ہیں. تو ایک مقصد انسان کی زندگی میں ہو. یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دبلے پتلے تھے، بہت زیادہ موٹے تگڑے نہیں تھے، دبلے پتلے صحابی ہیں. ایک مرتبہ مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے اور بہت دبلے پتلے تھے. صحابہ جو ہے ان کو دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. کہا اللہ کے رسول نے کہا کیا بات ہے، ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا کہ اتنے دبلے پتلے، ذرا زور کا ہوا کا جھونکا ہے تو لگ رہا ہے کہ اڑ جائیں گے خود ہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود پر ہنستے ہو، یاد رکھو اللہ کی قسم ان کا جو پیر دیکھ کر کے، ان کی پڈلیاں باریک جو دیکھ کر کے ہنس رہے ہو، اسقل فی المیزان یوم القیامہ من احد، قیامت کے دن یہ میزان میں جب تولا جائے گا تو احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا. یہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اتنی محنت کی ہے قرآن میں. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہر وہ سورت جو قرآن کے اندر موجود ہے مجھے معلوم ہے کہ کہاں نازل ہوئی ہے، اور ہر وہ آیت جو نازل ہوئی ہے مجھے یہ معلوم ہے کہ کس بارے میں نازل ہوئی ہے. اور اگر مجھے پتا چلے کہ مجھ سے زیادہ کوئی ایسا علم ہے کتاب اللہ سے متعلق جو کسی اور کو معلوم ہے، میں پسند کروں گا کہ سفر کروں اور اس کے پاس جاؤں اور کتاب اللہ کا علم حاصل کروں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے عبداللہ بن مسعود میں یہ چاہتا ہوں کہ سورہ نساء ہم کو سناؤ. آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں. یا رسول اللہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، آپ سے بہتر قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، لیکن انی احب ان اسمعہ غیری، میں یہ چاہتا ہوں آج میری یہ خواہش ہے کہ قرآن دوسروں کے زبان سے سنوں، اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں. تو اے عبداللہ بن مسعود مجھے سورہ نساء سناؤ. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک ہدف تھا، ایک مقصد تھا، ایک گول تھا ان کے پاس، اور اسی لیے کامیاب ہوئے. تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کا یہی مقصد تھا. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نکلے، ایک غزوے کے لیے جا رہے تھے. جب مدینے کے باہر ہم نے پہنچے، دور ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب اس شہسوار پر پڑی تو آپ نے کہا صحابہ سے، کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ انسان جو اتنی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے ممکن ہے ہم لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہے. اور کچھ ہی دیر بیتا کہ وہ شخص آ گیا، اور آتے ہی اس نے کہا کہ آپ میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے اشارہ کر دیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا میں نے اسلام کے بارے میں سنا ہے. تو اچھا ہوا کہ ہم تو مدینہ جا رہے تھے ملاقات کرنے کے لیے، راستے میں ملاقات ہو گئی. اب یہ بتائیے آپ لوگ جا کہاں رہے ہیں؟ کہا کہ ہم غزوے کے لیے نکلے ہیں. اس نے کہا ہمیں یہ بتائیے اقتل ام اسلم، کہ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ غزوے میں چلا جاؤں، شریک ہو جاؤں، یا سب سے پہلے اسلام لا لوں؟ مقصد بتائیے کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ اسلام قبول کر لو، پھر ہمارے ساتھ نکلو. اس نے کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سمجھایا، اور پھر جو ہے نکلے. ابھی چند قدم گئے تھے کہ وہ صحابی، وہ شخص جس نے ابھی اسلام قبول کیا تھا، اس کے گھوڑے کا پیر ایک ایسی زمین پر پڑا کہ جس کو چوہے نے کھوکھلا کر دیا ہوا تھا. گھوڑے کا دونوں پیر زمین میں دھنسا، گھوڑے کا پیر مڑا، اور وہ اسلام لانے والا نو مسلم گرا سر کے بل، اور اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جلدی سے اترے، صحابہ کو آپ نے آواز دی، وہ اترے، جا کر کے ان کو اٹھا کر کے بٹھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بڑھے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ نہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم آگے بڑھے، پھر رک گئے، اور پھر جو ہے آپ آگے بڑھے.
آپ نے کہا اپنے ساتھی کو اٹھاؤ، اور آپ نے ایک جملہ کہا عملا قلیلاً و اجرا کثیراً، عمل بہت تھوڑا کیا ہے لیکن اجر بہت بڑی ملی ہے۔ تو زندگی کا ایک ہدف ہو، ایک مقصد ہو، وہ ایک مقصد لے کر کے آئے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راوی اس میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا تم جانتے ہو میں کیوں بڑھا پھر رک گیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے کہا میں نے یہ دیکھا کہ دو فرشتے ہیں جو تمہارے اس بھائی کے منہ میں جنتی پھل جو ہے ڈال رہے ہیں، اور مجھے اس سے یہ پتا چلا کہ تمہارا ساتھی بڑا دور سے آ رہا تھا اور وہ بھوکا تھا، زیادہ راہ نہیں تھا اس کے پاس، تو جنتی پھل اس کے منہ میں ڈال رہے تھے صحابہ اور فرشتے۔ تو صحابہ کا ایک مقصد تھا، ان کی زندگی کا ایک مقصد تھا۔ وہ ایک تاجر بھی تھے، وہ ایک کاروباری بھی تھے، اور ایک سیاستداں بھی تھے، لیکن ساتھ ساتھ میں انہیں آخرت کی بھی فکر تھی۔ تو دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو، اس کے لیے ایک انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کیسے اپنی بہتر بنائیں، آخرت اپنی کیسے بہتر بنائیں، اور اس کے لیے ہر دن ایک انسان کو ایک نئے پلان کے ساتھ اٹھنا پڑے گا۔ ربعی بن عامر یہ ایران کے قائد رستم کے دربار میں جب پہنچے تو انہوں نے اپنا مقصد ہی بیان کیا تھا۔ کہا کہ کیا وجہ ہے، کیوں آئے ہو یہاں پر؟ انہوں نے کہا کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر کے رب کی بندگی میں شامل کر دیں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ ہمارا ہدف ہے، ہمارا گول ہے۔ تو وقت کی بربادی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنا مقصد متعین نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، نہ دنیاوی اعتبار سے نہ دینی اعتبار سے۔ تو ایک مقصد، ہر انسان اپنا ایک پلاننگ کرے، صبح اٹھے تو ایک پلان کے ساتھ آج ہم کو کیا کرنا ہے، دین کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، دنیا کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے دنیا کو اپنے آخرت کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں، آج ہم کو کیا کیا کرنا ہے، کتنی تلاوت کرنی ہے، کتنے نوافل پڑھنے ہیں، کہاں کہاں جانا ہے، کیا کیا کام کرنا ہے، کاروبار میں کہاں نقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کہاں کاروبار کو اچھا کرنا ہے، زیادہ منافع حاصل کرنا ہے۔ تو ایک انسان اپنا گول اور اپنا ہدف طے کرے، یہ طے نہیں کریں گے ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے ایک دوسرا سبب وقت کی بربادی کا، یہ بیکار لوگوں کی دوستی ہے، بیکار لوگوں کی ہم نشینی، ان کی دوستی، اس سے ہمارا بہت سارا وقت برباد ہوتا ہے۔ پڑھائی میں محنت نہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ اگر دوستی ان بچوں کی ہوگی جو پڑھنا چاہتے ہیں، وہ ناکام ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اور عمومی طور سے طبیعت کا جو میلان ہوتا ہے وہ برائی کو جلدی قبول کرتا ہے، اللہ نے طبیعت ہی ہماری ایسی بنائی ہوئی ہے، تو برائی جلدی قبول کرتا ہے۔ ایک خراب پیاز ایک گونی پیاز میں رکھ دیا جائے تو اپنے آس پاس کے سارے پیاز کو خراب کر دے گا، لیکن پورے اچھے پیاز مل کر کے اس ایک پیاز کو اچھا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو برائی کا جو اثر ہوتا ہے وہ جلدی قبول کرتا ہے انسان۔ ہم اور آپ یہ طے کریں کہ ہمارے دوستوں میں، ہمارے ہم نشینوں میں کون کون ایسے ہیں جن کے زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا تاکل طعامک الا تقی، کہ ہمیشہ ہم نشینی ایمان والوں کی اختیار کرو، نیک لوگوں کی اختیار کرو، اور تمہارا کھانا نیک لوگ ہی کھائیں، متقی لوگ کھائیں۔ یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اذا اراد اللہ بالامیر خیرا جعل له وزیر صدق اذا نسیا ذکرہ واذا ذکر اعانہ، کہ اللہ رب العالمین جب کسی امیر کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک بہترین سچا وزیر اسے دے دیتا ہے، ایک بہترین سچا وزیر دے دیتا ہے، مشیر دے دیتا ہے۔ اذا نسیا ذکرہ، جب وہ امیر بھٹکنے لگتا ہے تو وزیر اس کو یاد دلا دیتا ہے۔
وَإِذَا ذَكَرَ أَعَانَهُ، اور جب وہ صحیح راستے پر چلتے رہتا، أَعَانَهُ، وہ صحیح راستے پر چلنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ صرف امیر کے معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت عام الفاظ ہے کہ اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو بہترین دوست دے دیتا ہے، اس کو بہترین ہمنشیں عطا کر دیتا ہے، اس کو بہترین ساتھی دے دیتا ہے کہ جب وہ بھٹکتا ہے تو اس کو یاد دلاتا ہے، اور جب وہ صحیح راستے پر چلتا ہے تو اس کا مددگار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، مصاحبت، ہم نشینی، دوستی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ ایک انسان اپنے دوست سے متاثر ہوتا ہے، اس کے طور طریقے، اس کے تہذیب، اس کی ثقافت کو اپناتا ہے، اسی کے طریقے پر ہو جاتا ہے۔ لہذا تم میں سے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ وہ ہم نشینی کس کی اختیار کر رہا ہے، کس کے ساتھ زیادہ وقت اس کا صرف ہو رہا ہے، کس کی باتوں کو توجہ سے سنتا ہے، کس کی باتوں کو اختیار کرتا ہے، وہ دیکھ لے، غور کر لے۔ بہت ساری خرابیاں اور بہت سارے لوگ بھٹک گئے جو صحیح راستے پر تھے، صرف اور صرف بیکار قسم کے دوستی اور ہم نشینی کی وجہ سے۔ یاد کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ایمان سے متعلق کس قدر حریص تھے۔ آخری وقت میں بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ چچا کلمہ پڑھ لو، زور سے نہیں پڑھ سکتے، میرے کہانی میں بول دو، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس حجت قائم کر لوں گا۔ لیکن ساتھی کون کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابو جہل اور اس کے ساتھی اس جیسے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر نصیحتیں بیکار ہو گئی۔ کبھی دل میں آتا ہے کہ اپنے بھتیجے کی بات مان لیں، اور کبھی ان کے تانے کان میں سنائی دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مکے کا سردار اپنے بھتیجے کے دین پر آ گیا، آخری وقت میں اپنا دین بدل لیا۔ انکار کر دیا، نہیں مانے۔ کیا سبب بنی؟ وہی برے ساتھی جن کے ساتھ زندگی گزری تھی۔ عقبہ بن ابو معیط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، یہ بھی سیرت نگاروں نے اس کی زندگی لکھی، آپ دیکھ رہے ہیں ابتدا میں مکے کی زندگی میں۔ عقبہ بن ابی معیط یہ مشرک تھا، لیکن تمام تر مشرکوں سے ذرا حلیم قسم کا آدمی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، ایذا نہیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے دعوت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہت سارے لوگ تھے، ان کی دعوت کی اس نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دسترخوان پر بیٹھے، کھانا پیش کیا گیا۔ آپ نے کہا کہ دیکھو، میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم مجھے مان لا لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ گواہی دے دو، محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے نہیں، محمد رسول اللہ کی حیثیت سے بول لو۔ سارے لوگوں نے بولا، عقبہ بن ابی معیط نے بھی بولا، ختم ہو گیا معاملہ۔ اس کا ایک ساتھی تھا ابی بن خلف، وہ شام گیا ہوا تھا تجارت کے لیے۔ جب وہ واپس آیا اور اس کو پتا چلا کہ ایسا کچھ مکے میں ہوا ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ گیا اپنے دوست عقبہ بن ابی معیط کے گھر پر، اور کہا کہ دیکھو، آج کے بعد سے ہمارا تمہارا ملنا بند، آج سے میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ تم نے ایسا کیسے کر لیا؟ کہا کیا غلط ہے، کیا میں نے کیا غلطی کر لی؟ ایک بہترین دعوت پیش کر رہے ہیں، ایک بہترین بات اور ایک بہترین پیغام ان کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری دوستی ختم آج کے بعد سے، اور میں یہ چاہتا ہوں، میں مانوں گا نہیں کہ تم ان کی باتوں میں آ گئے ہو اور تم نے ہماری بات مان لی ہے۔ اس وقت تک ہمیں یقین نہیں ہوگا جب تک کہ تم محمد رسول اللہ کے چہرے پر تھوکو گے نہیں دو گے۔ اور اس نے اس دوست کے کہنے پر یہ کیا، تو پتہ یہ چلا کہ بعض دوستیاں انسان کو ڈبو دیتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قیامت کے دن ایک انسان حسرت و افسوس سے کہے گا، اے ہائے میری مت ماری گئی تھی، میں نے کیوں فلاں کو اپنا دوست بنایا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، مجھے تو صحیح راستے سے اس نے بھٹکا دیا جبکہ صحیح راستے پر میں آ چکا تھا۔
صحیح راستے سے ہم کو بھٹکایا اس نے. تو مصاحبت، ہم نشینی، اور خاص طور سے بیکار لوگوں کی، یہ جب ہوتی ہے تو ایک انسان کا بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے. ایک کاروباری انسان ہے، کاروبار کر رہا، اور ایک دوسرا ہے جو اس کا ڈیوٹی ختم ہو گیا، وہ آ کے اس کا ٹائم برباد کرتا ہے. تو کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری دوستیاں جی کا جنجال ہوتی ہیں انسان کے لیے. تو ہم یہ طے کریں کہ ہماری ہم نشینی کس کے ساتھ ہو، جو آخرت اور دنیا اور آخرت دونوں کے معاملے میں ہمارا مددگار ہو. ایسا نہیں جو صرف اور صرف ہم کو دنیا کی طرف لے کر کے جائے، یا بیکار میں جو ہے ہمارا وقت صرف کرے اور ضائع کرے. لہذا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بچنا چاہتے ہیں کہ ہمارا وقت برباد نہ ہو، اس کی قیمت، اس کی عظمت جو ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اوقات ہمارے لیے قیمتی بن جائیں. تو یقیناً ہمیں ہمارے دوستوں کو چھانٹنا پڑے گا، ان میں سے کون اچھا ہے، کون برا ہے، کس کے ساتھ رہ کر کے ہماری دین و دنیا سنور سکتی ہے، کس کے ساتھ رہ کر کے ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، دنیا ہماری خراب ہو جائے گی. یہ چیزیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان بغیر دوستیوں کے، بغیر ایک دوسرے سے ربط و تعلق کے نہیں رہ سکتا ہے. ربط و تعلق تو ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ طے کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے مقصد کے تکمیل کے راستے میں یہ شخص رکاوٹ بن رہا ہے. اگر کوئی ایسا ہے تو آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے دور کریں، یا ان کو نصیحت کریں، ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں، ورنہ ہم بھی کہیں گے یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. تو یہ دو باتیں، اور کئی ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دو باتیں ہیں خاص طور سے، ہم اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کریں کہ ہماری زندگی کا، ہمارے صبح و شام کا مقصد کیا ہے، ایک چیز. اور دوسرے، ہم بیکار لوگوں کی دوستی، ان کی ہم نشینی سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ دو چیزیں اپنائیں، ہمارا بہت سارا وقت برباد ہونے سے بچ جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.